السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد علیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد. آج کی پروگرام میں بات ہوگی مسلم لیگ نون کے تاحیات سربراہ نواز شریف کے لنڈن روانگی اور مختلف حلقوں میں جاری چہمگوئیوں کی. آنے والے دنوں میں میاں صاحب پاکستانی سیاست میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں, ان کی تاحیات نااہلی کے بعد پارٹی معاملات شہباز شریف کے اختیار میں کتنے جائیں گے, کیونکہ نون لیگ کی انتہائی اہم رکن چودھری نثار صاحب بڑے میاں صاحب سے تو کوئی خاص مطمئن نظر نہیں آتے تھے, مگر پچھلے چند دنوں میں شہباز شریف صاحب اور چودھری صاحب کے درمیان ہونے والی ملاقاتیں انتہائی اہم ہیں. اب کیا ان ملاقاتوں کو پارٹی کے معاملات اور بیانیہ میں تبدیلی کی امید سمجھا جا سکتا ہے, اور کیا شہباز شریف صاحب کی چودھری نثار سے ہونے والی ملاقاتیں رنگ لائیں گی اور چودھری صاحب کی پارٹی میں واپسی کی صورت میں ان کے مخالف گروپس جن کے حوالے سے چودھری نثار کئی بار خدشات کا اظہار کر چکے ہیں, ان کا مستقبل کیا ہوگا, اس حوالے سے ایک اہم میٹنگ اور اندر کی بات بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. خیر وہ اندر کی بات جو ہے باقر صاحب وہ آپ ہی شیئر کریں گے, آپ کا طویل صحافتی تجربہ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ چودھری نثار صاحب پہ آئیں سر, کچھ دیر سے بات ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ نواز متحدہ قومی موومنٹ سٹائل اب ادھرنا شروع ہو جائے, لیکن ڈیفیکشنز آپ نے ایک اور اہم سیاسی جماعت سے دیکھی. ندیم افضل چند صاحب کا اب نام آ رہا ہے, ابھی میرے خیال سے ایک فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہو پائی. انوائٹ کر لیا ہے, ان کو جا کے مل آئے ہیں. تصویر آئی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے گھر پہ 25 تاریخ شاید انہوں نے انوائٹ کیا ان کو. یقیناً وہ عمران خان ویسے ہی ان کے گھر پہ چائے پینے نہیں جائیں گے, وہ جلسہ بھی کوئی کیونکہ دیہاتی کلتی کلچر ہے, فیوڈل کلچر ہے, اس طرح سے فیوڈل کلچر ہے, تو وہ اسی طرح سے ان کا استقبال ہوگا. وہاں پہ کافی بڑی عوام اکٹھی ہوگی جو عمران خان صاحب کا استقبال کرے گی. اور آپ کو کیا چاہیے, کس طرح کا آپ کو شک چاہیے؟ مجھے بس لگا تھا کہ شاید دو مختلف جماعتوں کے لیڈران آپس میں مل رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا سر. لیکن ساتھ میں ان کے جو کچھ رشتہ دار ہیں, جو گوندل صاحب ہیں, انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. تو وہ جو ایک اب ہائے ہے جس پہ عمران خان صاحب ابھی ہیں, جنوبی پنجاب کے بھی لوگ ہیں جو شور مچا رہے ہیں. ہم نے اس شو پہ تنقید بھی کی ان کے بیانیے کی, لیکن وہ اور بات ہے. بات یہ ہے جناب کہ اب خان صاحب جو چودھری نثار صاحب کو دعوت دیتے ہیں, اور بہت دیر سے دعوت دے رہے ہیں کہ آ جائیں, شامل ہو جائیں. پچھلے سال شاید اگر دبے ہوئے الفاظ میں کہتے تھے, تو اب کھل کے آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ جو خاتون ہیں, اور وہ بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی آپ نے سٹینڈ لیا ہے اور آپ نے کہا کہ آپ نہیں ان کی اتھارٹی مانیں گے, اور میں اسی بات پہ آپ کو ذرا اس جماعت میں شمولیت کا دعوت دیتا ہوں. تو اس پہ باقر صاحب کیا رائے رکھتے ہیں آپ, کیونکہ ادھر تو لگ رہا ہے کہ وہ کہیں نہیں جانے والے. عمران خان صاحب کو ایک ایڈوائس جسے کہتے ہیں ہم دے سکتے ہیں کہ ایک بالکل کیٹیگوریکل چیز نہ کہا کریں آپ آ جائیں میری طرف. اب آپ کو پتا ہے کہ چودھری نثار صاحب جس طرح سے انہوں نے پچھلے چند سال اور چند ماہ خاص طور پہ جو پچھلے ہیں جس طرح سے انہوں نے رویہ رکھا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ٹوٹ کے آپ کی طرف نہیں آنے لگے. لیکن جب وہ نہیں آئیں گے تو وہ آپ کے لیے ایک سبکی ہوگی کہ جی آپ نے بلایا اور پبلکلی بلایا, اور اس کے بعد وہ نہیں آئے. تو آپ نے اسد جیسے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کوئی 10 دنوں میں کوئی 4 ملاقاتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب سے اور چودھری نثار کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اگر معاملہ ٹوٹنا ہو تو آپ خود اچھے ایک لائر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ڈسپیوٹس دیکھے ہوں گے کہ وہ ایک ملاقات میں ہی فارغ ہو جاتا ہے کہ جی نہ ادھر کی نہ ادھر کی. جب معاملہ لنگر ہوتا ہے, ملاقاتوں پر ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش بن رہی ہے اور اس کی وہ نیٹی گریٹی اب طے ہو رہی ہے کہ جی کس طرح سے ہونا ہے. جو یہ ملاقاتیں ساری ہو رہی ہیں یہ سب کا سب جو ہے یہ سینٹرڈ ہے کہ چودھری نثار صاحب کی میاں نواز شریف صاحب سے, جو بڑے میاں صاحب کہلاتے ہیں, ان کے ساتھ ریکنسیلیشن کی تھی. جو ان کے ساتھ ان کی ناراضگیاں اوور دا ایئرز ایکومولیٹ ہوئی 2013 آنورڈز, اس کی ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ جیسے میاں صاحب نرم رویہ رکھتے تھے, پی ٹی آئی کا دھرنا تھا, ان کے اپنی منسٹری میں پرائم منسٹر جو تھے تو ان کے سٹاف کی انٹرفیرنس کے حوالے سے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جو ایک پوزیشن کے ساتھ پارٹی میں ریکنسائل نہیں کر سکے, اب نئے لوگ آئے. تو ان تمام معاملات کو کس طرح سے اب حل کر کے وہ نواز شریف کے ساتھ ریکنسائل کر سکتے ہیں, یہ چیز اب ان کے ان 4 میٹنگز میں ڈسکس ہو رہی ہے. لیکن ابھی جو پتہ چل رہا ہے کہ بریک تھرو تو ان کو مل گیا ہے, شہباز شریف صاحب چودھری نثار صاحب کو منانے میں کامیاب ہو گئے. اور میں چونکہ آپ کو جیسے آپ ہر دفعہ ذکر کر دیتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کر دیتے ہیں کہ جی آپ جرنلسٹ ہیں, تو میں یہاں
باقی لوگوں کی طرح اس کو ذرا کوالیفائی کر دوں کہ یہ ایک سائڈ کا ورژن ہے. چودھری نثار صاحب ابھی پبلک میں نہیں ہے اور سب کو پتا ہے کہ چودھری نثار صاحب اتنے زیادہ ایکسیسیبل نہیں ہوتے ہیں. اگر چودھری نثار صاحب اس جو میں نریٹ کر رہا ہوں اس سے متفق نہیں ہے تو وہ ہمارے ڈان نیوز کو بتا دیں اپنا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, تو ہم وہ بھی لے لیں گے کہ ڈیل ہو چکی ہے. اصل میں ان کا صرف آؤٹ گوئنگ ہے, انکمنگ نہیں ہے. لیکن باقر صاحب, اور شاید وہ چلا بھی سکتے ہیں, نعیم بخاری صاحب نے بھی تجویز دی تھی اسی شو پہ چودھری نثار صاحب کو. میں صرف یہ چاہوں گا کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے جس میں ایک جذباتی پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور جو سابق وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی میرے کچھ خدشات ہیں لیکن وہ پھر میں اگلے پریس کانفرنس میں بتاؤں گا, جب وقت آئے گا تو میں شیئر کروں گا. کلیئرٹی چاہیے. اس حد تک نعیم بخاری صاحب سے متفق ہو سکتے ہیں کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. کل آ کے آپ یہ بس بتا دیں, اچھا اگر آپ یہ نہیں بتانا نہ بھی بتائیں, لیکن یہ جو ایک ایموشنل ڈسٹریس ہے جس وجہ سے پھر نیشنل ٹی وی پہ تجزیہ ہوتا ہے کہ جی چودھری نثار صاحب کس طرف جا رہے ہیں, وہ اب ختم ہو جائے. وہ بتا دیں, اعلان کر دیں. مسلم لیگ نواز نہیں تو مسلم لیگ نواز کے ودن جو شہباز شریف صاحب کا دھڑا ہے وہ, نہیں تو پاکستان تحریک انصاف. لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہو جائے کیونکہ ایشوز کافی زیادہ ہیں. ابھی ہم اس کے بعد بھی کچھ ایشوز ڈسکس کریں گے جو میرے خیال سے مائٹ بی مور امیڈیٹ کنسرن دین کہ چودھری نثار کس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے. تو چودھری نثار صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کا شہباز شریف صاحب یا ایسا سے کہیں کہ شہباز شریف صاحب کامیاب ہو گئے ہیں, ان کو قائل کر جو منیمم جو ایک چیز طے ہوئی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ چودھری نثار پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ سے ہی اگلا الیکشن لڑیں گے. یہ ایٹ لیسٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سورس سے ہی, کیونکہ وی اسپینٹ کوائٹ ا لاٹ آف ٹائم آن چودھری صاحب. جیسے ایک دو پوائنٹس کہ اگر جو اس کا جو خد و خال جو طے ہو رہا ہے کہ اگر ریکنسیلیشن نواز شریف کے ساتھ نہیں بھی ہوتی ان کی تو یہ ایک بیڈ میرج ہوگی بس کہ جی دونوں اس رشتے میں رہیں گے لیکن اس رشتے میں قائم رہیں گے, لیکن وہ ایک ان کی بنے نہ بنے تو وہ سلسلہ. ٹھیک ہے. اچھا, اور ساتھ میں سر اب پاکستان مسلم لیگ نواز پہ اگر سیاسی جماعت پہ آ جائیں, کیا مسلم لیگ نواز اب نون کو چھوڑ سکتی ہے, صرف مسلم لیگ تک ریٹین ہو سکتی ہے, اور یہ جو بیچ میں اب ایک سینٹریفیوگل فورسز آر ناؤ پولنگ ہوئے 2002 میں, پھر بھی باقر صاحب 2002 کے انتخابات کو بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس میں تو شدید حد تک انجینئرنگ ہو رہی تھی. یہاں بھی اب وہی کچھ کیا سرائیاں ہیں کہ جی انجینئرنگ ہو رہی ہے, بے شک وہ جنوبی پنجاب میں ہو, بے شک وہ بلوچستان میں ہو, بے شک وہ پارٹی کے اپنے ہی ڈھانچے کی انجینئرنگ ہو. لیکن کیا مسلم لیگ نواز بھی اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ جی مسلم لیگ نواز جو ایک آبزرور کے طور پہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ کرائسس میں ضرور ہے. ایک مشکل سمر آ رہا ہے, گرمیوں کا سیزن, یہ نواز شریف صاحب کے لیے یقیناً مشکل ہوگا, وہ اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. لیکن مسلم لیگ جتنی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو اپنی ایک آئیڈینٹی قائم رکھے گی. پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کو اگر سائیڈ لائن بھی کر دیا گیا ہے مختلف طریقوں سے, لیکن اس وقت ہی اسٹل دا باس. آپ کو ماننا پڑے گا. شہباز شریف جو ہے وہ جسٹ پلئنگ سیکنڈ فیڈل ٹو ہز ایلڈر بردر. اب یہ کام وہ چلا رہے ہیں. اب شہباز شریف کو خود سے بھی پتا ہے کہ یہ پارٹی ان کی نہیں ہے, مطلب اس پارٹی کا حصہ ہے لیکن ہی ڈز ناٹ اون دیٹ پارٹی. لیکن جو ڈائنیسٹی کی بات ہے, جو خاندانی بادشاہت کی بات ہے, وہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں جناب کہ مسلم لیگ کی جو واحد خوبی چلے نہیں کہنی چاہیے, ایک جو خوبی تھی وہ تھی کہ وہ مونارکی نہیں تھی, ڈائنیسٹی نہیں تھی, خاندانی بادشاہت نہیں تھی. لیکن اب جب صرف اور صرف گھوم پھر کے بات ہوتی ہے حمزہ شہباز صاحب کی, مریم نواز صاحبہ کی, تو کیا اس پارٹی کو اپنی شناخت اسی طرح ریٹین نہیں کرنی چاہیے؟ اگر میاں صاحب کہیں کہ دیکھیں جی مجھے انہوں نے ہٹا دیا 28 جولائی کو, اور پچھلے ہفتے انہوں نے مجھے تاحیات نااہلی کا بھی قرار عدالت عظمیٰ نے مجھے دے دیا, بہتر ہے اس سیاسی جماعت کے مستقبل کے لیے کہ اب کوئی اور لیڈر تقرر ہو, اور خدا نہ خواستہ اس لیڈر کا سرنیم اس میں شاید شریف نہ بھی ہو تو پارٹی کے لیے اچھا ہوگا. وہ چاہے شاید خقان صاحب ہوں یا ظفر الحق صاحب ہوں یا جو بھی ہوں, جہاں سے بھی ہوں. اب شاید ایک پوسٹ شریف مومنٹ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا تھا, لیکن آیا تھا اور پھر ختم ہو گیا. آپ نے یہ پچھلے جولائی کے فیصلے کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی
अनविलिंगली, कितने दिक्कत के साथ उन्होंने शायद खकान अब्बासी को बनाया। नहीं, देखें वो उन्होंने बनाया, पहले उन्होंने कहा कि इंटरिम पीरियड के लिए बनेंगे, शहबाज शरीफ आएंगे, बाद में उन्होंने कहा चले इनके साथ ही कंटिन्यू कर लेते हैं, और शहबाज शरीफ के साथ भी इसी तरह से हुआ, कई दफा अनाउंस हुआ ये पार्टी के सदर बनेंगे, अब बन भी गए हैं, लेकिन अब लड़ाई अभी भी पार्टी के सदर मैं समझता हूँ नहीं है, मामलात नवाज शरीफ ही चला रहे हैं। लेकिन ये बात अफसोस वाली नहीं है कि बिल्कुल है, बात ये नहीं हो रही कि शरीफ और नॉन शरीफ में होना चाहिए, लेकिन कौन से शरीफ में होना चाहिए, लेगेसी उनको छोड़नी चाहिए थी यहाँ पर, और वो कहते हैं कि अगरचे मेरे साथ हम उनके अल्फाज इस्तेमाल करें, नाइंसाफी हुई है, लेकिन मैं अब साइड पे हो रहा हूँ, नई क़यादत आए, वो ज्यादा उनका एक बॉन्ड स्ट्रांग होता अपने लोगों के साथ। इसमें एक और चीज़ है बाकिर साहब, ये जरा बताएं, क्योंकि आप ज़मीनी हकायक से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। जो पीपल्स पार्टी के बारे में एक डिफेंस दी जाती है कि जी यहाँ सिर्फ भुट्टो का नाम चलता है और सिंध में कोई और आदमी को वोट पड़ ही नहीं सकता, तो जब तक भुट्टो का नाम होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट पड़ेगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी जो हमदर्द हैं वो ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वोट पड़ता है, मियाँ साहब को अगर आप डिवोर्स कर देंगे इस पार्टी से तो ये पार्टी भी कोलैप्स कर जाएगी। तो ये भी सर ज़ात की सियासत है, शख्सियत की सियासत है, उससे आगे ये बढ़ ही नहीं सकते, सियासी जमात के तौर पर मकबूल हो ही नहीं सकते कौम में। ये हमारे ये सब चीज हमारे माइंडसेट से फ्लो करती है। और ये है कि हमने इस सियासत को, जब तर्ज सियासत को हमने अपनाया है, तो हमने इर्द गिर्द अपने ये पैटर्नेज के नेटवर्क्स भी बनाए हैं। अब उन पैटर्नेज का नेटवर्क्स जो है वो हमारी ज़ात से मुंसलिक है। हमने इस दौरान जब हमने हुकूमत की है मुसलसल, तो हमने ये नहीं किया इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करें। अब हमें इसलिए मुश्किल नजर आती है कि जब हमें उन इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ता है कि हमने उन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। अब ये वो अपने अल्फाज में भी कहते हैं कि जी मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी। तो उन्हें चाहिए था कि अपनी ये ताहयात इक़्तिदार की बात ना करते, बल्कि वो ये सोचते कि हमने इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं और ये टर्म एंड होने के बाद हमने उस ट्रांजिशन की तरफ जाना। लेकिन वो तो कहते हैं कि कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो बिल्कुल कमजोर नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूशंस तो बहुत ताकतवर हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस तो हमें काम ही नहीं करने दे रहे। हम इतना ज्यादा वोट लेके आते हैं, अगर जस्ट डेविल्स एडवोकेट सर उनकी तनकीद भी करते हैं, लेकिन जो उनकी अपनी तनकीद है वो ये है कि हमें आप काम ही नहीं करने दे रहे, हम मुंतखब नुमाइंदे हैं लोगों के। कुछ इंस्टीट्यूशंस वही 2002 वाली इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिर हम कहाँ जाएं? नहीं, वो एक हमारा एक थोड़ा सा मुल्क का एनवायरनमेंट भी। अभी जब ये वोट के तकद्दस के सेमिनार हुआ तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक कंपैरिजन दिखाया कि इतने प्राइम मिनिस्टर्स ने 38 साल हुकूमत की और जो 4 डिक्टेटर्स थे उन्होंने 32 साल हुकूमत की। तो 20 के करीब प्राइम मिनिस्टर्स की बात हो रही थी कि 38 साल तकरीबन एक प्राइम मिनिस्टर 2 ईयर्स, और उनका एक आदमी 10 साल निकाल लेता है। एक जमीनी हकायक है। मैं जो कह रहा हूं कि अगर आपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया होता तो ये टेंडेंसीज कर्व की जा सकती थी। जब यहाँ कर शख्सी सियासत होना शुरू होती है तो उस वक्त ये मसाइल आते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी जाके उनके साथ कंस्पायर करते हैं, उनके साथ हाथ जोड़ते हैं। बिलावल भुट्टो साहब का हार्ड टॉक में इंटरव्यू था और उनको यही पूछा गया है, वही ये दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन कि जी डायनेस्टी है भाई, आपके दादा थे, फिर आपकी वालदा साहिबा थी, अब आप हैं। तो बिलावल ने कहा था कि देखें अगर आप मेरे बड़ों को शहीद ना करते इस तरह और फिर मजबूरन फिर अगला भुट्टो फिर जाननशी ना बनता तो फिर ये बड़ी आम सी सियासी जमात होती और भी लोग होते। तो क्या इधर भी वो सिस्टम नहीं है बाकिर साहब कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को बरतरफ किया जा रहा है तो कह रहे हैं जी मेरी जाननशीन मरियम नवाज साहिबा। ये बात मुझे जो थोड़ी सी एग्री नहीं करता है। अच्छा, ये आपका अपना माइंडसेट है। बेनजीर के बाद मेरा ख्याल में आप जब प्राइम मिनिस्टर लाए थे तो आपको अमीन फहीम साहब ने 5 मिनट की कोशिश की थी कि मैं पार्टी शायद लीड कर लूं। आपको लाना चाहिए था। आपकी जो पार्टी के अंदर आपकी क़यादत थी जो अल्टरनेट हो सकती थी, आपने उसको साइडलाइन किया। तो ये आपकी तो अपने अंदर का माइंडसेट है, चाहे वो मियां साहब की फैमिली में है, चाहे वो भुट्टो की फैमिली में है, चाहे और भी 1-2 खानदान, चाहे वो कुछ मजबूत अदारों के हाथ वो चेंज करने के लिए काफी बड़ी जो है ना कोशिश की या एक हिम्मत की जरूरत है। ठीक, अगले हिस्से में भी कुछ कमजोर और कुछ मजबूत अदारों की बात करेंगे। कराची में जारी बदतरीन लोड शेडिंग और गर्मी के सताए अवाम की बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ।
ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس سلسلے میں بات کریں گے کراچی میں جاری بدترین لوڈ شیڈنگ اور گرمی کے ستائے عوام کی. صوبائی حکومت نے اس ساری صورتحال کا ملبہ وفاق پر ڈال دیا ہے اور اسلام آباد میں دھرنے کی دھمکی تک دے دی ہے. کہ الیکٹرک اور سوئی سادن گیس حکام معاملے کے حل کی بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشیوں میں مصروف ہیں. اب اس تمام صورتحال میں گرمی کی ستائی عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے کس ادارے سے توقع رکھے؟ کیا یہ ہمیشہ ایک سوالیہ نشان ہی رہے گا یا وفاقی حکومت کی اس معاملے کو حل کرنے کی کوششیں کراچی کے عوام کو ریلیف دے پائیں گی؟ باقر صاحب، اس میں جو نظر آتا ہے کہ الیکٹرک ایک طرف ہے، نیپرا ایک طرف ہے، پیٹرولیم ڈویژن ان کے بیچ ذرا میٹنگز کروا رہی ہیں، کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کسی حل تک لوگ پہنچ پائیں. لیکن ناٹ ٹو پلے اے پاپولسٹ ٹون، کراچی کی عوام کے جو کچھ تاثرات ہیں ان کا شاید کوئی خاص طور پہ اظہار نہیں کر رہا یا ان کے شاید ہمدرد نہیں ہے. اس کا سب سے زیادہ تعمیری اور سب سے فوری حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ادھر بہت لگ رہا ہے کہ ایک کانفلوئنس ہے انٹرسٹ کا اور کسی نہ کسی طرح سے وہ کسی سمجھوتے پہ پہنچ نہیں پا رہے. آج انرجی منسٹری نے ان کی ایک میٹنگ کرائی ہے. کراچی الیکٹرک کی، سوئی سدرن گیس کمپنی کی، نیپرا کے لوگ بھی شاید موجود تھے وہاں پر. تو یہ جو ایشو بنیادی اس پورا جو کرائسس کا بنا پچھلے مارچ کے اینڈ سے شروع ہوا کہ الیکٹرک نے 83 بلین روپیز جو ہے سوئی سدرن کے دینے ہیں. اب جب اپریل آ رہا ہے، جب سمر کے سٹارٹ ہے، تو انہوں نے ایک خط لکھ ڈالا کہ جی آپ ہماری سپلائی انکریز کریں. انہوں نے سپلائی انکریز نہیں کی، اس کی وجہ سے جنریشن پہ افیکٹ پڑا. اور جو کراچی الیکٹرک پہ الزام آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ان کے پلانٹس ہیں وہ جو ڈیزل پہ بھی رن کیے جا سکتے ہیں، تو انہوں نے آلٹرنیٹ فیول یوز نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کا ریپل ایفیکٹ ہوا اور زیادہ وہاں پر آؤٹیجز ہونا شروع ہو گئی. ان کا فریجائل نیٹ ورک بھی ہے. اور اب نیپرا بات کر رہا ہے کہ جی بدامنی ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح رمضان قریب آتا جا رہا ہے تو آپ کا اپنا ہی جو کہ الیکٹرک کا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ گیپ ہے، اس گیپ میں مزید اضافہ ہوگا. تو ہمیں کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے ورنہ لا اینڈ آرڈر بھی خراب ہو سکتا ہے. یقیناً لوگ وہاں پہ سفر کر رہے ہیں 10 گھنٹے، اگر کہیں پہ بجلی نہ ہو آپ امیجن کریں. اب سب لوگ وہ جنریٹر کی لگژری یا یو پی ایس کی لگژری، اب یو پی ایس تو جواب دے جاتا ہے نا 10 گھنٹے کی جب آپ کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. آپ کا جو چیز ابھی اگنور ہو رہی ہے کہ انڈسٹریل جو اس کے اوپر سائٹ پہ امپیکٹ پڑا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اب مسئلہ کہ الیکٹرک نے پیسے واپس کرنے ہیں سوئی سدرن کے. آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں طے ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ پیسے نہیں دیتے تو لیکن کوئی ارینجمنٹ تو طے کریں کہ آپ نے یہ پیسے دینے ہیں، اور جو ڈسپیوٹڈ بلز ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی تھرڈ پارٹی کو انوالو کر کے ان کی ویریفیکیشن کر کے بلز کی آپ کی، تاکہ یہ طے ہو کہ آپ نے یہ اماؤنٹ دینی ہے اور آپ نے کب اور کس طرح سے دینی ہے. ابھی تک کراچی الیکٹرک اس بات پر بھی شاید نہیں آ رہا تھا. اب ان کو کہا گیا کہ آپ ڈرافٹس ایکسچینج کریں جس میں آپ یہ طے کریں کہ آپ نے یہ آپ کا کلیم ہے اور چاہے ڈسپیوٹڈ کلیم ہے تو اس کو تھرڈ پارٹی ایویلویشن کے ذریعے آپ طے کر کے اس کو کریں اور اس کے بعد جا کے وہ آگے بات بڑھے گی. لیکن ساتھ جو ان کو کلیئرلی کہا گیا کہ بلیک میل نہیں ہوگا جو انرجی منسٹری یا وفاق، وہ اس طرح سے کہ آپ نے ایک وہاں پہ کرائسس کو چونکہ آپ نے آلٹرنیٹ فیول پہ رن نہیں کیا، وہاں پہ صورتحال بڑھ گئی، خراب ہو گئی، 700 میگا واٹ تک شارٹیج چلی گئی. تو لوگ چونکہ تنگ ہیں تو ظاہری بات ہے پریشر تو حکومت پہ آنا ہے. آپ نے بلز دینے ہیں، آپ بلز اپنے پہلے کلیئر کریں. آپ نے لوگوں سے پیسے لیے ہیں، اب آپ وہاں پر ایک بہانہ بناتے ہیں کہ جی کراچی واٹر بورڈ جو ہے اس نے 30 بلین دینے ہیں. یقیناً یہ ساری چیزیں سیٹل ہونی ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ عوام پہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے لین دین کے جو معاملات ہیں اس کا خمیازہ عوام کو جو بل دیتی ہے آپ کو تو وہ ان کو نہیں بھگتنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بزنس ہے اور کراچی الیکٹرک ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، یہ کوئی اسٹیٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. تو لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں، آپ کو پے کرتے ہیں، آپ ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں. تو باقی صاحب دوسری جانب، اور یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ کیا برڈن جو ہے وہ کنزیومر پہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. پیٹرولیم ڈویژن نے جو بات کی ہے سر کہ ایل این جی پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو 3% منیمم ویلیو ایڈیشن ٹیکس ہے اس سے کسی نہ کسی طرح سے وہ ایگزیمپٹ ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد بھی مزید باتیں ہوئیں کہ جی کیونکہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی 1% کا آپ دے رہے ہیں تو اس سے ایک ٹوٹل میں آپ کو ایک 70% سے زیادہ اس کی چکی سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے. اینڈ واٹ دے آر سیئنگ اگین اینڈ اگین از کہ ہم نہیں چاہ رہے کہ کسی نہ کہ اسی طرح سے کنزیومر پہ وہی برڈن آئے.
تو کیا ہم وہی میٹرک دیکھ رہے ہیں؟ تو سارا کا سارا ٹیکسیشن کا ہے جو ہمارے یہاں بڑا گمبھیر ہے، بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ طرح طرح کے ٹیکسز، آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں کئی قسم کے ٹیکسز کریں، ایک آپ کا ایٹ سورس تنخواہ میں سے ڈیڈکٹ ہو رہا ہے، آپ چیزیں لینے جا رہے ہیں، یہاں پر وہ سارا ایک سسٹم وہ ایک فالٹی ہے۔ لیکن یہاں ہم ڈائریکٹ امپیکٹ کی بات کریں، جب میرے گھر میں بجلی نہیں آئے گی اور 10 گھنٹے بجلی گئی ہوگی، آپ کراچی کے عوام جو آپ کا اکنامک ہب ہے، آپ وہاں پہ لوگوں کی فرسٹریشن کا اندازہ کریں۔ یہاں پہ وفاق جو ہے یہ مسئلہ ڈالتی ہے صوبائی حکومت پہ، کراچی الیکٹرک پہ، کراچی ان پہ، اور یہ نہیں، اب دیکھیں تقریباً 3 ہفتے ہونے کو ہیں، آج جا کے حکومت کی ہمیں انٹرونشن پہلی دفعہ نظر آئی کہ انہوں نے کراچی الیکٹرک اور ان کو اکٹھے بٹھا کے کم سے کم کہا کہ آگے بڑھے اور ان کو ریزالو کریں ایشوز کو۔ ان کو بہت عرصے تک یہ چیز بھولی ہوئی چلے، لیکن وہی جناب معاملہ تھوڑا سا گمبھیر ہے اور اس کو صحیح طرح نہ ہم سمجھ رہے ہیں، نہ اس پہ صحیح طرح تجزیہ ہو رہا ہے اور نہ کوئی حل نکل رہا ہے۔ لیکن خیر، اب انٹرم حکومت آ رہی ہے، انٹرم حکومت کے پاس جادو کی چھڑی بھی ہمیشہ ہوتی ہے۔ اگلے حصے میں بات کریں گے چیف جسٹس صاحب کے حالیہ دورہ خیبر پختونخوا کی۔ کچھ انہوں نے باتیں کی جو بہت لوگوں کو تلخ لگی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اسٹے ود اس۔ ایک ہاسپٹل میں گیا تھا، وہاں پہ لوگوں کی چیخ و پکار بڑی میزریبل تھی۔ اس تکلیف کو سر درست کرنے کے لیے میں اکیلا اس نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ویلکم بیک ٹو دورہ۔ اس حصے میں بات کریں گے چیف جسٹس صاحب کے حالیہ دورہ خیبر پختونخوا کی، جس میں انہوں نے گڈ گورننس کے معاملات پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سرزنش کی ہے۔ چیف جسٹس کے ملک بھر میں دوروں کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ صوبوں میں گڈ گورننس کی دعوے دار حکومتوں کی اصل کارکردگی ہے کیا، اس پر بھی بات کریں۔ جناب، یہ جو مجھے بات تھوڑی سی دلچسپ لگی ہے چیف جسٹس صاحب کے خیبر پختونخوا کے دورے کی، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو بہت دیر سے تعریف کر رہے تھے کہ یس سی جے نے کیا کچھ کہا وفاق کے بارے میں، پنجاب حکومت کے بارے میں، ہسپتال کے ان کو دورے کرنے چاہیے، یہ پاپولیرٹی کی بات نہیں ہے، یہ تو بنیادی سہولیات کو فراہم کرنے کی بات ہے۔ اب وہی لوگ مڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں بھائی، یہ کوئی بات ہے؟ یہ عدالت عظمیٰ کا کام ہے، یہ عدالت عظمیٰ کے اختیارات میں آتی ہے، کیا جمہوریت اختیارات کی تقسیم کی کہانی نہیں ہے؟ اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ بات یہ ہے جناب کہ جب چیف جسٹس صاحب پنجاب حکومت کے متعلق ان کی تنقید کرتے ہیں یا وفاق کی تنقید کرتے ہیں، تو یہ بھی تھوڑا سا آپ میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، تھوڑا سا برداشت ہونا چاہیے کہ شاید وہ خیبر پختونخوا کا بھی دورہ کریں اور وہاں جو مسائل ہیں، اب دیکھیں آپ کی بے شک آپ کی بہت امیزنگ سروس ڈیلیوری ہوگی، لیکن 5 سال میں خیبر پختونخوا سویڈن نہیں بن سکتا۔ تو اس کو سویڈن سمجھنا اور کہنا کہ چیف جسٹس صاحب نے کیا کچھ کہا ہمارے بارے میں، یہ بہت غلط ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، معیار وہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اختیارات کی تقسیم کے خلاف جاتا ہے، چیف جسٹس صاحب کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو اس طرح کہنا نہیں چاہیے کہ جی بتاؤ مسئلہ کیا ہے، تو وہی سٹینڈرڈ آپ کو اپلائی کرنا چاہیے جب وہ وفاق میں بات کرتے ہیں اور جب وہ پنجاب حکومت کی بات کرتے ہیں۔ جی، میرا خیال میں چیف جسٹس صاحب نے سن کے کہ نیا پاکستان الٹیمیٹلی اس نئے پاکستان میں گئے تو انہوں نے کہا یہ تو ہی پرانا پاکستان ہے۔ تو وہ یہ چیز ہے، لیکن جہاں پر ان کے لوگ کرٹیسزم کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ ایٹریبیوٹ کرتے ہوئے اپنے سورس آف انفارمیشن کو کہ جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن فواد چودھری صاحب، ان سے میری بات ہوئی ہے تو عمران خان نے چیف منسٹر کو لیٹر لکھا ہے آج کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب نے معاملات ریز کیا آپ ان کو ایڈریس کریں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ لوگوں کی کنسرنز ہیں اور ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ رہا کوئی ٹائم نہیں ہے پیچھے ان کے پاس کہ ان کو کتنا ایڈریس کریں گے 2-3 ہفتوں میں۔ مسائل جو ہیں یہ کافی پرانے ہیں۔ انہوں نے ایک تو آپ نے جس طرح دیکھا ہوگا عمران خان صاحب نے ایک ریٹورک بنایا تھا پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کا، گڈ گورننس کا۔ ہم نے پھر انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھی جس میں لوگوں نے پیرس کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں اور کہا تھے پشاور ہے، تو وہ اس معیار پہ وہ اتر نہیں سکے۔ یہ ایک تو لوگوں کی مطلب انہوں نے اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز کر دی تھیں کہ جی خیبر پختونخوا تو یہ ہو گیا، خیبر پختونخوا تو وہ ہو گیا، تو وہ چیز اب ان کو واپس آ کے کاٹ رہی ہے۔ مسائل خیبر پختونخوا کے کچھ اپنے بھی ہیں کہ وہاں پر آپ دیکھیں ملیٹنسی تھی، وہ اس فیز سے نکل رہے ہیں، ریکور کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ لیکن آپ نے جس طرح سے
पिच किया था अपनी उस सक्सेसेस को, और आपने जो बुनियादी मसाइल वहाँ इग्नोर करते रहे, आपने अपने उस पॉलिटिकल रिटोरिक में आके। बाकिर साहब वो भी बहुत पॉजिटिव मैं समझता हूँ एक पर्सपेक्टिव है। चीफ जस्टिस साहब की जो थी इंटरप्रिटेशन, अब आप ये देखें कि जब वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी की बात कर रहे थे तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ना सिर्फ सेहत के शोबे से लेकिन तालीम के शोबे से भी और पानी के प्रोविजन से भी। जो चीफ ने कहा कि मेरे बुनियादी जो है जिन पे जुडिशियल एक्टिविज्म, और ये भी कहा कि एक भी स्टैंडर्ड उस स्टैंडर्ड का हस्पताल और स्कूल सूबाई दारुल हुकूमत ने पिछले 5 साल में नहीं सेटअप किया। तो अब ये कहना कि जी एक है कि वो उस मेयार पे उतर नहीं सके और एक है कि आप एक ऐसा अदारा नहीं सेटअप कर पाए। तनकीद जो थी वो काफी सख्त थी, इससे शायद तनकीद मैंने आपको वही बताया कि तनकीद, क्योंकि इस शो पे हम एमक्यूएम की बात करते हैं, पीपीपी की बात करते हैं, मैं नून लीग तो की भी आपको बात कह रहा हूँ करते कि हैं। पीटीआई ने फेल किया, जो कुछ लोगों को दिखाते रहे वो डिलीवर नहीं कर सके। अब जाके जब उनका मोमेंट ऑफ ट्रुथ आया है तो अब उनको काफी बुरा लग रहा है। अब इनको ये इलेक्शन में हॉन्ट करेगा ये चीज। अब उनके मुखालफिन के पास एक सर्टिफिकेट आ गया। पहले परवेज खटक साहब ये कहा करते थे कि हमारे मुखालफिन हमारी डेवलपमेंट देख नहीं सकते, अब तो उनके पास एक सर्टिफिकेट आ गया ना कि आप ये फेल कर दिया। लेकिन परवेज खटक साहब ये भी कहते हैं कि आप सब लोगों की तनकीद के बावजूद हम वाहिद सियासी जमात बनेंगे खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में जो फिर से मुंतखब होंगे अगले इलेक्शन में, री इलेक्शन पहली बार ही इलेक्ट होंगे। क्योंकि केपी आपको पता है एएनपी को ट्राई करता है, फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल को ट्राई कर लेगा, फिर इनको ट्राई कर लेगा और फिर उसके बाद कहेगा नहीं ये सब उस स्टैंडर्ड पे नहीं उतरते। सेगमेंट में कहा था पीटीआई के लिए वही एक वर्ड है कि जी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। आपको ये लोगों का वर्डिक्ट जो है आएगा, और ये अगर इन्होंने किसी तरह से ऑब्जर्वेशन दी है तो, लेकिन जो लोगों का वर्डिक्ट आएगा वो आपको बताएगा कि आपने किस हद तक काम किया, वो लोग उससे कितने मुतमईन थे। ये आप डायरेक्ट अवाम से मुखातिब हैं या पीटीआई से मुखातिब हैं बाकिर साहब? अगले हिस्से में बात करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी अमूर की, बैनुल-अक़वामी तो नहीं, एक ऐसी बात की जो शायद हो भी नहीं पाई, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स के झूठे बयानिए को दोहराया। ऐसा क्यों है, रहिएगा हमारे साथ। Categorically dismissed the farcical allegations of the so-called surgical strike, which is nothing but a figment of Indian imagination and a tenuous relationship with truth. Constant repetition of a fallacious claim does not make it real. वेलकम बैक टू दो राय। आखिर में बात होगी पाक भारत ताल्लुकात की। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में एक मरतबा फिर सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है। अगर आपको याद हो तो मोदी सरकार ने कुछ अरसा कबल एक सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा दावा किया था जिसका पोल कुछ अरसे बाद खुल गया। उसके साथ साथ भारतीय हुकूमत पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों से भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उनके ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत सिख यात्रियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। भारत की ये तमाम इल्ज़ामात और जो एक बयानिया है जिसको बार बार दोहराते हैं प्रोग्राम के हिस्से में मौजूए बहस होंगे। मौजूए बहस तो नहीं होंगे बाकिर साहब, मुझे तो ये फील आती है कि हम शायद इस पर मुत्तफिक होंगे। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि पाकिस्तान को मैंने कॉल किया, हम बार बार कॉल कर रहे थे पाकिस्तान को जब सर्जिकल स्ट्राइक कोट अनकोट सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी और कोई फ़ोन ही नहीं अटेंड कर रहा था। सबसे पहले तो ऐसे लगता है कि पता नहीं हो किसको फेस टाइम कर रहे थे, और ये दो रियासतों के बीच जो ताल्लुक है जो इस एक फ़ोन कॉल पे कंटिजेंट था वो किस तरह है वो और बात है। लेकिन जो एक उन्होंने बात बहुत दिलचस्प की वो ये थी कि पाकिस्तान को हमने बार बार कहा कि जो लाशें गिरी हैं पाकिस्तानियों की वो अब आप हमसे कलेक्ट कर लें, वसूल कर लें। तो मुझे ये बताएं बाकिर साहब, जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, क्योंकि ये सलामती अमूर पर आपकी गहरी नज़र है, वो अगर हमारे साइड पे हुई थी तो जो लाशें हैं वो भी हमारी साइड पे गिरी होंगी।
تو ہم انڈیا میں جا کے کس طرح لاشیں کلیکٹ کر سکتے ہیں؟ یا وہی بات ہے کہ جو جھوٹ ہے جھوٹ کے کیونکہ اس طرح کی کوئی بیس نہیں ہوتی، پاؤں نہیں ہوتے تو بار بار ایکسپوز ہو جاتا ہے. یہ بات کیا کی ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ اپنا جو ہے خود ہی اپنی کنٹرڈکشن ظاہر کر دیا، ان کی زبان سے نکل گیا ہے. کیونکہ اگر انہوں نے کر کے اور وہ ریٹریٹ کر گئے تھے تو ان کا میسج یہ ہوتا ہے کہ آ کے وہاں سے پک کر لیں اپنی، یہ نہیں کہ آ کے لے جائیں ہم سے. تو یہ اپنا ان کو کیونکہ ایک بالکل جھوٹی ایک فگمنٹ، ایک اسے کہتے ہیں نا کہ یہ جھوٹ کا ایک افسانہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی یہ ہم نے اس طرح سے کیا، تو ان کو اب اس کو فریز کرنے میں ان کو غلطی ہو گئی. لیکن یہاں پر ٹائم تھوڑا ہے تو میں جلدی سے بتاؤں کہ یہ مودی کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی مشکل میں پھنستا ہے تو اسے پاکستان یاد آ جاتا ہے کہ جی وہ پاکستان کا کہیں کسی طرح کارڈ پلے کر دو، لوگ ڈسٹریکٹ ہو کے پھر پاکستان کی بات کرنا شروع کر دیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا جب الیکشنز میں بھی یہ اپنا گجرات میں پھنسا تھا تو اس نے کہا کہ جی وہاں پاکستان سازش کر رہا ہے کہ جو الیکشنز میں، گجرات کے الیکشنز میں کانگریس کو جتا دے. پاکستان آ کے کانگریس کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے. لیکن جی ابھی جو ہے وہ ہے کٹھوا اور اناؤ کے جو آپ نے انسیڈنٹس کے سنا ہوگا. پہلے تو جناب نے چپ سادھ کے رکھی جب وہاں پر احتجاج بڑھ گیا اور ان کو لنڈن میں بھی جا کے انہیں احتجاج کا سامنا کرنا پڑا تو وہاں پہ انہوں نے ایک ندامت کی. اب انہوں نے سوچا کہ پھر ہم کس طرح سے اس مسئلے سے باہر نکلیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو جی پاکستان کو پھر سے جی سرجیکل سٹرائک والا مسئلہ کر دو، وہ نیشنلسٹ ان کا جو ہے سینٹیمنٹ ان کو پھر سے بڑھکا دو اور سارا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. وہ بھول رہے ہیں کہ جو سانج پریوار اور دوسرے RSS ٹائپ جو انہوں نے جو کتے پالے ہوئے ہیں اور وہ سارا، تو وہ جا کے ان کو کنٹرول کرنے کی سوچیں، نہ کہ پاکستان کو وہاں جا کے گرے ہر اپنے مسئلے کے اندر. اور ایک اور بھی ڈسٹربنگ ٹرینڈ باقر صاحب وہ یہ ہے کہ بطور ہے کہ جی میں تو بہت ہی تگڑا حکمران ہوں اور اسٹرانگ گورننس اور اچھے ذہن، اور وہ جو تمام نریندر مودی کے بیانیے تھے جو ہندوتوا سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند گروہ ہیں جن کے لیڈران کو پچھلے کچھ سالوں میں گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ وہ بہت بڑے دہشت گرد حملوں میں ملوث تھے. ٹرین میں بھی گجرات کی جو میسیکر ہوا تھا اس میں بھی جو لیڈر تھی جو سب کو تلواریں پکڑا رہی تھیں وہ سب کے سب بری ہو رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ایک ٹرینڈ ہے جب سے نریندر مودی منتخب ہوا ہے کہ سب کے سب بری ہوتے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر فنگر پوائنٹنگ ہوتی ہے کہ جی پاکستان دہشت گردی پہ صحیح طرح کام نہیں لے رہا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین فورن سروس کے آفیسرز نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈارکسٹ آور ہے اور یہ جو آپ کے جو ادارے جو آپ نے پارٹی کے ادارے بنائے ان کے ذریعے جو اس طرح کے جرائم کو سوشل سینکشن، ان کو اپروول مل رہی ہے. یہ وزیر اعظم کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ اپنے تمام مسائل کو ایکسٹرنلائز نہ کرے، اپنے اندر دیکھیں. ہندوستان کا معاشرہ تقسیم ہو رہا ہے اور وہ نفرت کی بنیاد پہ کہ آپ نے اس گروپ کے ساتھ نہیں کرنا، آپ نے اس گروپ کو اس طرح سے دیکھنا. اور یہ چیز وہ جو کشمیر میں اس بچی کے ساتھ ہوا کہ وہ جو چرواہوں کی بچی تھی کہ اس کو اس لیے کیا گیا، قتل کیا گیا تاکہ چرواہوں کو اس ایریا سے نکالا جائے، ایویکٹ کرائیں. لیکن یہ بڑا افسوس ہوتا ہے باقر صاحب کہ ٹھیک ہے پاکستان کی بات اپنی طرف، ہندوستان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بدل رہا ہے اور جب تک ان کو یہ بات سمجھ آئے گی شاید بہت ہی مختلف ملک ہوگا، بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.